الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے بالکل آغاز قرآن سے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے اس کی ابتدا الحمد سے کی تھی اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 تک۔ ناظرین کرام، ان دو آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا جو آیت ہم بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس کے برابر کوئی اور آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور لوگوں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ولی اور مددگار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج کے سبق کا مفہوم ہے جو میں نے تلاوت کے بعد آپ کے سامنے رکھا، اور اس سبق میں آج کی آیات میں ناظرین کرام مخمصہ یہ تھا اہل یہود کا اور مشرکین کا کہ جب تبدیلی قبلہ کا حکم اللہ رب العزت نے فرمان کے طور پر جاری کیا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، پھر ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، آپ کی خواہش تھی کہ مجھے وہی قبلہ عطا کیا جائے جو کہ آج بیت اللہ ہے، جو سابقہ انبیاء کا قبلہ تھا۔ آپ کبھی اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرتے تھے، کبھی آپ گڑ گڑا کے اپنی دعاؤں میں اس قبلے کی دعا مانگتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا آنکھیں اٹھا کر التجا کرنا قبول کیا اور تبدیلی قبلہ کا حکم نازل کر دیا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو ناظرین کرام اہل یہود کو اور مشرکین کو حیرانی ہوئی، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ پہلے تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہو، تو یہ تبدیلی قبلہ کا حکم کیوں آیا ہے؟ یہ منسوخ کیوں ہوا ہے پہلا عمل، اور اب یہ کیوں دوبارہ حکم جاری ہوا ہے؟ ناظرین کرام، اس میں کوئی اچنبے کی بات تھی تو نہیں، کوئی حیرانی کی بات بھی نہیں تھی۔ وہ بادشاہ کائنات ہے۔ آج ہی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنا یہ بھی تعارف کروایا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی ہے میرے پاس، میں تو کائنات کا بادشاہ ہوں، میں تو 7 آسمانوں کا اور زمین کا، اور زمین کے اوپر خلاؤں کا اور زمین کے نیچے گہرائیوں کا، میں دائیں کا، بائیں کا، آگے کا، پیچھے کا بادشاہ ہوں۔ میں جس طرح کا چاہوں حکم نازل کروں، کسی کو اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو بادشاہ کائنات ہوں، تمہاری ریاستوں کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ بھی تو حکم آج ایک جاری کرتے ہیں، کل اس کو مٹا دیتے ہیں، کل اس کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کوئی امن و امان کا مسئلہ ہے ریاست میں، کسی شہر میں، تو حکمران شہر یا حکمران ریاست ایک حکم جاری کرتا ہے کہ آج سے دفعہ 144 نافذ ہے، 5 افراد اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، امن و امان کا مسئلہ ہے۔ اور ناظرین کرام، جب یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، 1 دن بعد 2 دن بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پہلے دن جب اپنی تکلیف کی شدت بتاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں پہلے دن اس پہ 5-6 میڈیسنز ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہفتے بعد فالو اپ کے لیے آنا ہے، پھر بتانا ہے کہ اب طبیعت کیسی ہے۔ جب ہم ہفتے کے بعد جاتے ہیں، ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ اب طبیعت کیسی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے، کافی بہتر ہے۔ تو ڈاکٹر جو پہلی 2-3 میڈیسن تھیں ان کو کاٹ دیتے ہیں، ان کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں یہ آخر والی 2 دوائیاں یہ جاری رکھنی ہیں، یا اس کی جگہ کوئی اور دوائی بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ
نیچرل ہے ناظرین کرام، اس میں اچنبے کی کون سی بات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بھی انسانی مزاج کے مطابق اس کلام اللہ کو نازل کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج ہمارے پروگرام کا مقدمہ۔ اب اس منسوخ یہ آیات، یہ ایک علوم القرآن میں ایک پورا علم ہے کہ تنسیخ آیات کا علم، جس کو ہم کہتے ہیں ناسخ و منسوخ کہتے ہیں اس کو، یہ علم ہے کیا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا رہی اللہ رب العزت کی کہ ایک حکم نازل کیا، حالانکہ اس کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ پھر ناظرین کرام، اس میں پھر ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ آج ہمارے لیے اس کے اندر سبق کیا ہے؟ کیا ہم بھی حیران ہوں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو بادشاہ بھی مانتے ہیں، شہنشاہ کائنات بھی مانتے ہیں، مالک ارض و سما بھی مانتے ہیں ہم، اور پھر ہم شک کریں؟ نہیں، اس میں ہمارے لیے صدا کیا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، یہ آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہے۔ اور ناظرین کرام، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو آج پروگرام صدائے قرآن میں مہمان شخصیات ہیں، میری دائیں جانب ناظرین کرام ماشاءاللہ وہ شخصیت جامعہ مسجد اوقاف شیخو پورہ کے خطیب ہیں، ادیب ہیں، ماشاءاللہ عالم ہیں، اور ایک علم کا عالم بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور ماشاءاللہ تصنیف بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، استاذ بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، ڈاکٹر محمد عثمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے جتنے محاسن آپ کے میرے ذہن میں تھے، آپ کی شخصیت بڑی ہے، لیکن میں نے اتنے بیان کر دیے ہیں، اور کوئی اس میں کمی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت بنی بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، لیکن میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ ناظرین کرام، میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کتنا بڑا شرف اور اعزاز ہے میڈیکل شعبے کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہالیان شیخو پورہ کے لیے بھی، کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ان کی ذات میں، ان کی سوچ میں، ان کے فکر میں، ان کے تدبر میں اور ان کے فکر میں قرآن بھی رچا بسا ہوا ہے۔ قرآن سے والہانہ وابستگی رکھتی ہیں، وارفتگی رکھتی ہیں، بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا قرآن کو، اور صرف مطالعہ نہیں ناظرین کرام کیا، بلکہ قرآن کریم کا خلاصہ بھی لکھا ہے انہوں نے۔ اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں جناب ڈاکٹر سعدیہ اقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش آمدید، وبرکاتہ۔ پہلی دفعہ صدائے قرآن میں تشریف لائیں، میں ابھی آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اس تمہید کے بعد، اس مقدمے کے بعد آپ کی طرف حاضر ہوں۔ آج کا جو سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 تک پہنچا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ، ہم نے سبکن شروع کیا ہے۔ یہ پوری دنیا میں بڑے فخر اور اعزاز کے ساتھ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز پبلک نیوز ٹی وی چینل کو دیا اور پھر ہمیں دیا، اور جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جائیں گے، مجھے امید ہے وہ خوش ضرور ہوں گے انشاءاللہ، اور شاباش ہمیں ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اس میں ہمارے لیے سبق ہے؟ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے کہ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وقت اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ دین جو آج ہمارے پاس ہے، یہ جس نبی کی ہم امت ہیں، ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی وابی، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی تھے اور پہلے انسان بھی تھے، پھر ان سے آگے نسل آدم چلی۔ جب نسل آدم کی ابتدا ہوئی، قوانین کچھ اور تھے، پھر جب انسانی آبادی بڑھتی گئی، قوانین بدلتے گئے، پہلے منسوخ ہوتے گئے، پھر بدلتے گئے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم، ہم نے دین کو مکمل کیا ہے، کوئی نیا نہیں آپ کو دین دیا، یعنی کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آج آپ پر مکمل ہو گیا۔ اس مکمل ہونے میں ادارت بھی ہوتی رہی، کانٹ چھانٹ بھی ہوتی رہی، اور اس کی میں نے مقدمے میں وجہ رکھی ہے کہ نیچرل ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جو ناسخ و منسوخ کا علم ہے قرآن کریم کا، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں اور ہمارے لیے اس میں صدائے قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی عمدگی سے بات بیان فرمائی اور اپنا مقدمہ رکھا۔ یقیناً اللہ رب العزت کا بڑا شرف ہے کہ جو سبقاً کا ایک تسلسل جا رہا تھا، اللہ کی توفیق سے یہ ٹوٹا نہیں، اور الحمدللہ اس وقت سورہ البقرہ آیت نمبر 106 107 تک
یہ پروگرام پبلک نیوز چینل نے جو ارینج کیا الحمدللہ یہ پہنچ چکا ہے اور یقیناً لوگوں کے لیے بڑا مفید ثابت ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ آج کی جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ یہ ایک آیت ہی نہیں ہے بلکہ یہاں سے ایک پورا علم ایجاد ہوا، علم نکلا، علم ناسخ و منسوخ، علم ناسخ و منسوخ، جی، جس کے بارے میں مشہور مفسرین، اصول تفسیر کے ماہرین اس پر اپنے قلم سے بڑی روشنی ڈال چکے ہیں۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ جو بھی ہم آیت منسوخ کرتے ہیں اور جو بھی ہم بھلاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک پہلی بات یہ سمجھ لیجئے ہم ناظرین کے لیے، قرآن کریم کے ایک اور مقام سورہ الاعلی آیت نمبر 6 میں رب کائنات فرما رہے ہیں کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ان قریب اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ پر قرآن اس انداز سے پڑھیں گے فَلَا تَنْسَى، آپ بھولیں گے نہیں، آپ نہیں بھولیں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ ہم اختیار رکھتے ہیں، بھلانا چاہیں تو بھلا دیں، ننسیہا، ننسیہا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میں بھی ایک باریک سا نقطہ آپ کے سامنے رکھوں، اپنے ناظرین کے لیے بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو انسان کا مادہ ہے نا، یہ لفظ انسان کا مادہ، اس کے بھی دو مصدر ہیں۔ آپ ماشاءاللہ عالم ہیں اور آپ انڈورس کریں گے میری بات کو۔ انسان ایک تو بنا ہے انس سے، محبت، احساس، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، اور ایک اس کا مادہ جو ہے وہ نسیان ہے کہ اس کی فطرت میں ہم نے بھول جانا رکھا ہے، یہ ہم نے رکھا ہے۔ اگر یہ فطرت میں خمیر میں بھول جانا نہ رکھا ہوتا تو جس کا باپ مر جاتا، جس کی ماں مر جاتی، وہ ساری عمر اس کی قبر پہ بیٹھا روتا رہتا۔ لیکن اللہ نے چونکہ بھلانا تھا، بڑے سے بڑے غم انسان کو آتے ہیں تو اللہ پھر بھلا دیتا ہے۔ ماں مر جاتی ہے، باپ مر جاتا ہے، بھائی مر جاتا ہے، بیٹا تیسرے دن دکان کھول لیتا ہے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے۔ زندگی کو آگے بڑھانا ہے، زندگی کو بقا دینی ہے، اس میں محبت بھی رکھی ہے اور اس میں نسیان بھی رکھا ہے، اور یہ اللہ کی نعمت کے طور پہ رکھا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو اللہ بھلا رہا ہے جی یہ بھی امت کے لیے ایک رحمت ہے۔ جی بالکل۔ جیسے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ نے ان کو بھلایا، سجدہ سہو کیا، اگر آپ کو اللہ نہ بھلاتا تو ہم اس نعمت جو سجدہ سہو کے ذریعے ہمیں ملی ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں سبحان اللہ سبحان رب اللہ۔ یہاں سے یہ سبحان بات اللہ۔ نہیں کر رہی ہے، جیسے قرآن کریم کی ایک اور آیت سورہ التین کی آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ کے ہر کام ایک حکمت ہے۔ یقیناً ناسخ اور منسوخ کسی آیت کو اللہ نازل فرماتے، اصل میں اس میں دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ آیت مقدسہ آنے والے جو ایک بہت بڑا سبق ہے جو اسلام مسلمانوں کے لیے ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے، اور وہ ہے تحویل قبلہ، اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ رب کائنات ہے، کیونکہ آگے جو حکم آ رہا ہے، اور علماء مفسرین خاص طور پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم میں جو سب سے پہلی آیت یا سب سے پہلی چیز جو منسوخ ہوئی شریعت اسلامیہ میں وہ تحویل قبلہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کے بارے میں رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ہر چیز میں ایک حکمت ہے۔ اب اس کی حکمتیں علماء نے بے شمار بیان فرمائی، جیسے آپ کی مکہ اجازت ہو تو مکرمہ میں میں ڈاکٹر سعدیہ کی جی طرف ڈاکٹر صاحب پہلے تو خوش آمدید پروگرام میں آنے پر، بہت شکریہ، اور تھینک یو، ماشاءاللہ آپ کے بھی محاسن میں نے جتنے مجھے پتہ معلوم ہوئے تھے وہ میں نے بہت اپنے شکریہ، ناظرین تھینک تک یو، پہنچا دیے ہیں، تھینک یو۔ اور آپ اس پروگرام میں بیٹھی ہیں جو دنیا کا منفرد پروگرام ہے ماشاءاللہ۔ جی سب سے کیا پہلے ارشاد تو فرمائیں گی، اور پھر اس آیت کی روشنی میں آپ کا ورژن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے یہاں بلایا۔ ایک خواب تھا میرا کہ میں کبھی اس پروگرام کا حصہ بن سکوں گی، یا میں کبھی اس طرح اس عظیم ٹاپک پہ یا اس عظیم چینل پہ آ سکوں گی جس کا ایک مقصد ہی دیکھیں صدائے قرآن ہے، جسے مجھے ایک دلی لگاؤ بھی ہے، اور آپ جیسے ہاں بالکل، اور اس کے بعد دیکھیں مجھے اپنا خواب جب مکمل ہوتا ہوا نظر آیا تو میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب خواب آپ کو آتے رہیں گے اور یہ پورے بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے۔ یہ سر میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ اور اب میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں
اس میں جو جیسے میں نے منسوخ آیات اور منسوخی جو ہے اس پہ دیکھیں، یہ اس میں مستشرقین نے بہت سے سوال بھی کیے، کیسا قرآن ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیسی کتاب ہے. تو اس پہ دیکھیں یہ نیچرل ہے، جب ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی میں نے بتایا تو تھا اس ڈاکٹر بھی حکم ایسے کو کرتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں. بالکل، جب ایک چیز کی ضرورت نہیں رہتی تو اس کو وہ منسوخ کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنے پریسکرپشن پہ لکھ دیتا ہے میڈیسن، تو وہ اتنی میڈیسن ہوتی ہے فرسٹ ڈے میں وہ کافی زیادہ، پھر جب نیکسٹ فالو اپ کے لیے جاتا ہے تو اس میں میڈیسن میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو عظیم ذات ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ کس حکم کو اس نے کہاں پہ رکھنا ہے اور کس حکم کا ٹائم لیمٹ کتنا ہے. اس کے بعد اگر وہ بہتر کوئی حکم لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو وہ لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں بے شک ہر چیز پر قادر ہوں، میں جو چاہوں سب کچھ کر سکتا ہوں. اسباب اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب بھی ہے، ہر چیز پہ اختیار ہے اس کا. صحیح. اب دیکھیں میں یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو نوٹ کرواؤں کہ دیکھیں پانی میں پیاس بجھانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے اللہ، اگر اس میں اذن ربی شامل نہ ہو. میڈیسن میں بھی سچ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی، میڈیسن میں نہیں ہے وہ باذن اللہ ہے، اللہ کے حکم سے ہے. مثال کے اس میں بھی دیا کرتا ہوں کہ سر درد آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، آپ نے بھی پیناڈول لی، میں نے بھی پیناڈول لی، آپ کو آرام آ گیا، مجھے نہیں آیا، تو اس کا مطلب اگر دوا میں شفا ہوتی تو دونوں کو آرام آ جاتا. تو وہ تو باذن اللہ ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوا آپ کو شفا ہوگی، مجھے ہو سکتا ہے شام کو ہونی ہو، دیر سے ہونی ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے پروگرام میں، اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج ماشاءاللہ مہمان ہیں ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر سعدیہ اقبال پروگرام صدائے قرآن میں. وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آئیں گے. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 تک، اور اس پہ گفتگو کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر محمد عثمان اور جناب ڈاکٹر سعدیہ اقبال شیخ پورہ سے ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر سعدیہ، میں وقفے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، کیا حکمتیں ہیں یہ منسوخی آیات کی، منسوخی فرامین الہی کی؟ کچھ تو فطرت کے مطابق میں نے آپ سے مقدمے میں باتیں کی تھیں، اور کیا کیا ہیں؟ سر دیکھیں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ پیدا ہوتے ہی چلنا سٹارٹ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے پہلے اس کو کچھ ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ سیکھتا ہے. اس کے لیے کچھ اس کے دیکھیں کہ آپ نے اس کو ٹرین کیسے کرنا ہے. اس کے بعد جب وہ بڑا ہوگا اس کے احکامات اور ہوں گے، اس کی ٹریننگز اور ہوں گی، پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر اس کی ٹریننگز اور ہو جائیں گی. تو ود دا پیسیج آف ٹائم اللہ تعالیٰ کے بھی احکامات جو تھے وہ اسی طرح ہی ٹائم خوبصورت بات کی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اب اس کے لیے احکام ہیں. بالکل. ان احکام کو بے شک وہ بچہ تو نہیں سمجھتا، لیکن جن کی گود میں بچہ ہے ان کو احکام آ رہے ہیں کہ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے. اچھا، پھر وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے، تو اس کا شعور، اس کی آگہی، اس کی آشنائی، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چونکہ اب گرو کر رہی ہیں، پھر براہ راست اس کے لیے احکام آ گئے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تم نے جوانی کہاں گزارنی ہے، تم نے علم کہاں گزارنا ہے، تم نے مال کہاں گزارنا ہے، خرچنا کہاں ہے، اور زندگی کے ماہ و ایام کو کیسے گزارنا ہے. بہت پیاری بات خوبصورت آپ نے لاجک پیش کی. اور پھر جب وہی بچہ، وہی جوان بوڑھا ہو جاتا ہے تو جن کے پاس وہ رہتا ہے پھر ان کے لیے احکام آ جاتے ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. بالکل ایسے ہی ہے. تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا، تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، تم نے اف تک نہیں کہنا. اچھا، جب بچہ تھا اس وقت یہ اف تک کہنے کا حکم نازل نہیں ہوا؟ اس وقت نہیں ہوا. جب بڑا ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس کے لیے یہ آرڈرز آ گئے. کتنی آیات جو ہیں منسوخ ہوئی ہیں؟ سب سے پہلے تو جو منسوخ آیات ہیں وہ ان کی تعداد 500 سے بھی زیادہ تھی. پھر علامہ سیوطی کے مطابق 21 آیات ہیں جو نسخ ہیں، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 5 آیات ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 5 آیات جو ہیں وہ منسوخ تھیں. اچھا. علماء اسے نسخ کے جائز ہونے اور واقعہ ہونے کے قائل نہیں ہیں. جیسے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا جسلا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، سورہ بقرہ میں ہے.
اب اس کے بعد اس کو جب چینج کر دیا گیا تو کیا بات ہوئی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تو قرآن اصل میں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو دیکھیں نسخ کے جو معنی ہے نا وہ ختم کرنا ہوتا ہے، زائل کر دینا، یہ مٹا دینا. اصلاح شریعت میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہت سے احکام ایسے ہیں جو ود دا پیسج آف ٹائم وہ چینج ہوئے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ دیکھیں سب سے پہلے جو مدینہ میں ایک جب مسلمانوں کی سیاسی حالت کمزور تھی تو تب ان کو صبر کا حکم دیا گیا، اور پھر جب وہ تھوڑے مضبوط ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو جہاد کا حکم دیا کہ اب آپ جہاد کے لیے نکلیں. دیکھیں اب ہم یہ کہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو صبر کا حکم دیا، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نوز بیٹر کہ اس نے کیا چیز کہاں پہ ایڈجسٹ کرنی ہے. اللہ بیسٹ پلانر ہے، ہم لوگ پلاننگ اس کی نہیں سمجھ، ہم اس کی پلاننگز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ بگیسٹ پلانر ہے. اس کی کسی بات کو بھی ہم اس طرح سے نہیں لے سکتے، اس کا حقیقی علم ہے جو ہمارے عقل میں نہیں آ سکتا. بالکل صحیح بات. ہمارے وزڈم میں، ہماری عقل میں، ہمارے شعور میں، ہماری آگہی میں ذوف ہو سکتا ہے، اس کی کارگری میں ذوف نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ مستشرقین اورینٹلسٹس قرآن پہ بھی اعتراض، قرآن کے نظم پہ بھی اعتراض، قرآن کے نزول پہ بھی اعتراض مستشرقین کا. اور ناظرین کرام میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ مستشرقین کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے ایک رہنمائی لینے لگا ہوں. مستشرقین ہوتے کون ہیں؟ مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، کفر کا درجہ رکھتے ہیں اپنی سوچ اور فکر میں، لیکن وہ اسلام کو بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، دین اسلام کو بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں. کس لیے؟ حالانکہ یہ اس دین پہ ایمان تو لاتے نہیں ہیں، مطالعہ ضرور کرتے ہیں. اس لیے مطالعہ کرتے ہیں کہ اس میں سے شکوک و شبہات کو نکالیں اور پھر ان شکوک و شبہات کے ذریعے سے ہمیں مغالطے میں مبتلا کیا جائے اور دین اسلام کے ساتھ جو ہماری ایمان کی حد تک وارفتگی ہے اس لا کو مدھم کیا جائے. یہ ان کی ایک سازشانہ ایک میں سمجھتا ہوں تدبیر ہے جس کو وہ عمل میں لاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مستشرقین نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، آیات پہلے بھیجی گئیں پھر منسوخ کر دی گئیں، تو کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ پہلے ہی ادھر کر دیتا؟ ہم ان کو کیسے، مستشرقین کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں اگر دیکھا جائے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، صحابہ کرام ان کے زمانے میں بھی یہود اور نصارہ ایسے تھے کہ جو ڈیبیٹ کرتے تھے، جو سوالات کرتے تھے، جو شک و شبہ اپنا ظاہر کرتے تھے. پھر وہی چیز آگے منتقل ہوئی اور وہ جو نان مسلمز، وہ جو اہل یہود یا اہل نصارہ جو غیر مسلم، ان جب دین کی سٹڈی شروع کی تو وہی وراثت میں حسد اور عناد جو پہلے ان کے آباء و اجداد میں تھا وہی ان میں منتقل ہوا. انہوں نے دین کو تو سٹڈی کیا لیکن جہاں بھی ان کو کوئی نہ کوئی چیز ملی وہاں انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے. اور ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جی ناسخ اور منسوخ کیا اللہ کو پہلے علم نہیں تھا؟ اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے ناظرین پہلے یہ سمجھ لیں کہ ناسخ اور منسوخ حقیقتاً ہے کیا. ناسخ اور منسوخ نظر ثانی نہیں ہے، یعنی مستشرقین کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ نے ایک حکم دے دیا، اب اس پر نظر ثانی کر کے اب اللہ نے دوبارہ حکم دیا. یہ نظر ثانی کا تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ ناسخ و منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم ہے رب کائنات کے علم میں ہے اور رب کائنات کے ہی علم میں ہے کہ یہ حکم جب تک میں جاری رکھوں گا، اس پر لوگوں کو آگاہ رکھوں گا، یہ جاری رہے گا، اس کے بعد پھر میں تبدیل کر دوں گا. اب اللہ کے علم کے مطابق ناسخ و منسوخ نہیں ہوا، اللہ تو اپنے علم کے مطابق ایک حکم دے رہا ہے، اس کی ایک مدت ہے، اس کے بعد دوسرا حکم آ رہا ہے. ہم بندوں کو یوں فیل ہوتا ہے جیسے اللہ نے پہلا حکم ختم کر دیا. بھئی وہ ختم نہیں کیا، ڈاکٹر سعدیہ نے بھی کہا کہ اس کی پلاننگ ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ اللہ رب ایک حکم مفید ہے اور اس کی افادیت ایک وقت تک ہے.
جب وہ حکم افادیت چھوڑ گیا اللہ نے دوبارہ حکم دے دیا۔ اچھا، اس میں مستشرقین کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام کے اندر یہ ناسخ اور منسوخ کا عمل ہے، حالانکہ مستشرقین کی اپنی کتابوں کے اندر بہت سا ہوا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں یہود کے اندر بے شمار جانور حرام ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کتاب پیدائش کے اندر، کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے سب جانوروں کو حلال کیا تھا، لیکن جب بائبل آئی اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر ان کو کہہ دیا کہ بھئی فلاں فلاں جانور حرام ہے۔ اس طرح طلاق کا مسئلہ لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طلاق کسی بھی انداز سے دی جا سکتی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بدکاری کی شرط لگا دی گئی۔ تو ان کے اپنے دین کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی۔ تو یہ مسلمانوں کے زبور انجیل میں، سابقہ آسمانی کتابوں میں، الہامی کتابوں میں اللہ نے کئی چیزوں کو بدلا ہے، اور یہی تو نسخ ہے، یہی نسخ ہے۔ یہی نسخ ہے۔ یہ کیسے پھر رد کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ بہت پیاری بات کر رہے تھے ابھی ڈاکٹر عثمان صاحب کہ دیکھیے ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، جیسے طلاق کی ابھی بات کی ہے سر نے، اور واقعی یہ بات ہے کہ ان کے ہاں طلاق تو ہو گئی، بس ہو گئی، لیکن شریعت عیسوی میں یہ تھا کہ اس کے اوپر بدکاری کا، اس کے اوپر بلیم آئے، اس کا کریکٹر اسیسینیشن کی وہ ہو، اگر وہ پروف ہو جاتا تو پھر اس کو طلاق ہوگی، اس کے بعد یہ کہ اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ تو شریعت مسلم میں ایسی بات تھی۔ بلکہ اس میں مسیحی رہنما سینٹ پال، ان کا بڑا مشہور ایک جملہ ملتا ہے کتابوں میں، وہ خود کہتے ہیں کہ امامت کے تبدیل ہونے سے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ اور اس کا جواب رب کائنات نے اس آیت کے اگلے حصے میں بھی دیا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحیح۔ اب ڈاکٹر صاحب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ جی جی۔ اب یہ جو جملہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ہے، لیکن ایک وظیفے کے طور پر، دعا کے طور پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہی دی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے کہ جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو بھی شخص چند کلمات کو ادا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ ادا کرے گا تو اس کو اللہ 5 انعامات دے گا۔ اس کے لیے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، سبحان اللہ، اس کے نامہ اعمال سے 100 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، سبحان اللہ، اور پورا دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو اپوائنٹ کر دے گا سبحان اللہ، جو اس کی حفاظت کریں گے اچھا، جب تک شام نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ عمل جو کرے گا اس سے بہتر عمل والا اس دن اس کے برابر کا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت، میں نے وقفے پہ جانا ہے، یہ ذرا دوبارہ بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے، کیا پڑھنا ہے 100 مرتبہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 5 کلمات ہیں، ان کو جو ایک دن میں کسی بھی وقت علامہ نبوی نے فرمایا تھا، کسی بھی وقت۔ ناظرین کرام، یہ تحفہ ہے پروگرام صدائے قرآن کا آج آپ کے لیے۔ ڈاکٹر عثمان نے جو دیا ہے کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو جو پڑھے گا اس کے لیے 100 مرتبہ اس کے گناہوں کو مٹایا جائے گا، 100 گناہوں کو مٹایا جائے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور حفاظت بھی، اور حفاظت کے لیے پورا دن، اور شیطان اس سے محفوظ رہے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ آج کے تحفہ دینے پر۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم چلتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دربار رسالت میں، اور درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، لاہور اسٹوڈیوز ہے، اور ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107، جس میں علم ناسخ و منسوخ کی ابتدا ہوئی، اور یہاں سے ہم نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا کہ کلام اللہ میں بہت سے احکام ایسے تھے جو اللہ رب العزت نے پہلے دیے، بعد میں ان کو منسوخ کر دیا یا ان کی جگہ کوئی اور حکم آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، کہ جس طرح کلام اللہ میں ناسخ و منسوخ ہوئی ہے،
پہلے مفسرین نے، علوم القرآن کے ماہرین نے اس کو 500 کی تعداد میں آبزرو کیا، مشاہدہ کیا، پھر اس کی تعداد کم ہوتے ہوتے شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں 5 آیات ڈیسائیڈ کی ہیں کہ یہ ہیں۔ اس پہ ہم نے بات کی کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، ایک حکم کو لایا جاتا ہے پھر بدل دیا جاتا ہے۔ ہم مخلوق ایسے کرتے ہیں، وہ تو خالق ہے۔ اب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک ہمارے پاس وحی ہے قرآن کی صورت میں، اور ایک وحی ہے زبان رسول کی صورت میں۔ ایک قرآن وہ ہے جو اوراق میں ہے، ایک قرآن وہ ہے جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اب ان کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے، اللہ نے اس کو بھی وحی کہا ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا نبی اپنے پاس سے تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، پہلے ہم وحی کرتے ہیں پھر یہ لپس کھولتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرامین رسول میں بھی کوئی ناسخ و منسوخ ہوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل، قرآن کریم کی طرح جس طرح ناسخ اور منسوخ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی علوم الحدیث میں ہمیں علم ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرامین کے بارے میں خود فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں یہ کہا تھا، اب وہ ختم، اب یہ نیو آرڈر آ گیا۔ جیسے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل فی زیارت قبر امہ، اور اس میں حدیث لے کر آئے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا بھئی قبروں پر نہیں جانا، فزوروہا، اب گویا میں اجازت دے رہا ہوں کہ تم زیارت کر سکتے ہو۔ پہلا حکم منسوخ، پہلا منسوخ ہو گیا۔ اب اسی حدیث فرمان رسول کی روشنی میں، اب اسی حدیث میں ایک اور اگلا جملہ آ رہا ہے، آقا نے اسی حدیث کے آگے فرمایا کہ میں نے پہلے یہ تمہیں منع کیا تھا کہ تم قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اب تمہاری مرضی ہے اس کو رکھ لو۔ اب یہ بھی حدیث کا حصہ ہے جو امام مسلم نے بیان فرمایا۔ تو ایک تو ناسخ اور منسوخ ہمیں یوں ملتا ہے حدیث مبارکہ میں۔ پھر اس کے علاوہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا تھا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو۔ لیکن جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا، ابو شاہ یمنی آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دو۔ اب وہ پہلا آرڈر منسوخ ہو گیا، اب بعد میں جو آقا نے فرمایا وہ اب ناسخ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت۔ ڈاکٹر سعدیہ بس 1 منٹ میں آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ اسی طرح یہ جو ابھی ڈاکٹر عثمان صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کہ اس میں اب انہوں نے ناسخ اور منسوخ قرآن حدیث میں بھی آپ کو بتایا ہے۔ ابی داؤد میں باب فی نسخ الکلام فی الصلاح میں یہ بات ہے کہ جیسے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نماز میں کلام کر لیتے تھے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ بات کر سکتا ہے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ ہمیں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو پہلا کیا ہوا کہ پہلا جو آرڈر تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور پھر نیا آرڈر پہ عمل کہ آپ نماز میں بالکل بالکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ نماز میں سکونت اختیار کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ پیش ہیں، آپ توجہ اللہ ہو کیونکہ اس کے دربار میں کھڑے ہیں بالکل غلامانہ انداز میں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر سعدیہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ پھر ہمارے پروگرام میں آیا کریں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ناسخ و منسوخ کی بات ہوئی، جو آخر میں نے اپنے دونوں فاضل مہمانوں سے بات کی تھی کہ کیا حدیث مبارکہ میں بھی فرامین رسول میں بھی ناسخ و منسوخ ہوئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی دیا۔ ایک بات میں بھی عرض کر دوں، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اشارہ ڈاکٹر عثمان نے دیا تھا کہ پہلے اپنی حدیث لکھنے سے منع کیا تھا ابتدا میں جب قرآن نازل ہوا، اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ آپ نے اپنی حدیث لکھنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا تھا؟ کہ قرآن کریم کی وحی اور میری زبان سے نکلنے والے الفاظ دونوں کی زبان چونکہ عربی ہے، ایک ہے، آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ، خاص طور پر کاتبین وحی صحابہ، جب قرآن کی ڈکشن سے آگاہ ہو گئے، قرآن کے ادب سے آگاہ ہو گئے، قرآن کے مزاج سے آگاہ ہو گئے، قرآن کے کلمات سے، معانی سے، مفاہیم سے آشنا ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی کہ اب تم میری حدیث بھی لکھ لیا کرو۔ اور پھر آپ کی اجازت سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے حدیث کا مجموعہ تیار کیا، حضرت علی نے مجموعہ تیار کیا، پھر آپ نے خطوط جو لکھے وہ صحابہ کو لکھوائے، آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، صحابہ نے لکھے۔ اسی طرح ناظرین کرام ہم ایک اور بات پہ بڑا اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم جھگڑا کرتے ہیں، رفع یدین ہے۔ رفع یدین سے کیا مراد ہے؟ رفع کے معنی ہے بلند کرنا، یدین معنی ہاتھ، دونوں ہاتھ۔ کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں اور کچھ ہم نہیں کرتے۔ مثلا مجھ سے اگر پوچھا جائے میں اہل سنہ حنفی المسلک ہوں تو اس میں رفع یدین نہیں ہے، شافعی مسلک میں، حنبلی مسلک میں رفع یدین اب بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام یہ دونوں اعمال کیے تھے۔ ایک وقت تھا آپ نے رفع یدین جب رکوع میں جاتے تھے نماز سے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور مفسرین نے اس کی بہت ساری توجیحات بیان کی ہیں کہ پہلے منافقین اپنے آستینوں میں بت چھپا لیتے تھے اور جب سجدے میں جاتے تھے تو بت گرا کے آپ کا استہزاء کرتے تھے کہ اے محمد ہم نے تیرے خداؤں کو نہیں اپنے خداؤں کو سجدہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ کو جو پیچھے صف آرا ہوتے ہیں ان کو حکم دے دیں کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہی رفع یدین کر لیں، تاکہ سجدہ میری نماز کا سب سے اہم فضیلت والا رکن ہے۔ سجدہ میں جانے سے پہلے ہی جس کی آستینوں میں بت ہیں وہ گر جائیں اور سجدہ پاکیزہ ہو کر ادا کیا جائے۔ تو ناظرین کرام بعد میں اللہ نے کہہ دیا منافقین آپ کے صفوں سے چھٹ گئے ہیں، اے نبی اس کی ضرورت نہیں رہی، اب منع کر دیں تو منع ہو گئے۔ اب اختلاف کیا ہے؟ یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نے رفع یدین کیا وہ جگہ ہی ناپاک ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین کرام آپ دیکھیں بیت اللہ میں امام کعبہ رفع یدین کرتے ہیں، وہاں کے بسنے والے شافعی اور حنبلی رفع یدین کرتے ہیں، اہل سنہ حنفی المسلک رفع یدین نہیں کرتے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے نبی کی دونوں سنتوں کو، دونوں اداؤں کو زندہ رکھا ہے۔ جب کیا تھا وہ ادا بھی زندہ ہے، جب نہیں کیا ہم کہتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا تھا، میں اس لیے نہیں کرتا، اور اہل حدیث مسلک وہ حضرات کہتے ہیں آپ نے نہیں چھوڑا۔ اتنی سی بات ہے، یہ اولا اور عدم اولا کی بات ہے، یہ کوئی اختلاف کی یا نفرت کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی ادائیں ہیں جس کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ آپ نے پہلے کیا پھر بدل دیا۔ ناظرین کرام یہ موضوع ناسخ و منسوخ ماشاءاللہ چونکہ قرآن کریم کا ایک علم ہے، اس میں بڑی وسعت ہے اور بھی اس میں بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اب ہم آتے ہیں ذکر صاحب قرآن کی طرف۔ ناظرین کرام ایک نوجوان نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں صبح کو روزہ رکھتا ہوں روز اور رات کو عبادت کرتا ہوں، تو آپ کی اجازت بھی چاہیے اور آپ کی تائید بھی چاہیے۔ تو ناظرین کرام نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ دیکھو میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ آدھی رات تک نبی کریم جب قیام اللیل کرتے تھے تو آپ کے سینے سے رونے کی اور سینے سے دھڑکنے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے۔ اتنی خشیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ رات کو قیام اللیل کرتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں دن کو کام بھی کرتا ہوں، کماتا بھی ہوں، حقوق بھی پورے کرتا ہوں، حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہوں، حقوق العباد بھی پورے کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ تم کیوں روز اپنے اوپر مشقت کرتے ہو کہ روز روزہ رکھتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں ہمت ہے، استطاعت ہے کہ میں روز روزہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تم مہینے میں 3 رکھ لیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ استطاعت ہے۔ کہا اچھا میں نے جو تمہیں ایڈوائس کی ہے کہ مہینے میں 3 رکھ لیا کرو وہ اس لیے کی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں 10 گنا ہے، اگر تم 3 روزے رکھو گے وہ تمہارے 30 روزوں کے برابر ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، ضد کی کہ مجھ میں استطاعت ہے میں روز رکھ سکتا ہوں۔ ناظرین کرام پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور ارشاد فرمایا صوم داؤدی رکھ لیا کرو۔ اور صوم داؤدی کیا ہے کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ ناظرین کرام یہ اجازت لینے والا نوجوان کون تھا؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نبی کریم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ
بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اجازت لے رہے تھے. پھر آپ نے اجازت الٹیمیٹ یہ فرمائی کہ صوم داؤدی رکھ لیا کرو، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، روز نہیں رکھنے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. ناظرین کرام، یہ جو صوم داؤدی ہے نا، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا، میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے، خود مشاہدہ کیا ہے، میں ملا ہوں اس شخص سے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. وہ تھے حکیم سعید نور اللہ مرکدہ. میں خود بالمشافہ ان سے کئی مرتبہ ملا تھا. کئی دفعہ ملا وہ روزے سے ہوتے تھے اور کئی مرتبہ ملا وہ بغیر روزے کے ہوتے تھے. تو پتہ چلا کہ یہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن چھوڑتے ہیں. ناظرین کرام، کیا کیا شخصیات ہیں جو صحابہ کے طرز عمل میں تھیں. آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا جو فکر ہے، ہمارا جو عمل ہے، پہلے تو وہ نبی کی سنت اور آپ کی اطاعت میں ہونا چاہیے، پھر چلیں کسی صحابی کی ادا ہی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.